میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ناظرین. دوسری مرتبہ آیا آپ کے پاس میں آج کے دن. ویسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ کل کروں گا، لیکن کچھ سٹوریز مجھے ٹیم نے بتایا کہ ایسی ہیں جن کو ہمیں ٹچ کرنا چاہیے، جو کہ پہلے ولاگ کے اندر رہ گئیں. علیمہ خانم کا جو ہے وہ بیان تھا کہ جس میں وہ فرما رہی تھی کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں آئسولیشن میں رکھنے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور دوسرا ان کو اڈیالہ سے کسی اور مقام پر منتقل کیا جائے گا. یہ اس حوالے سے وہ ان سے جب سوال کیا گیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو کسی وکیل نے یا کسی نے بتایا ہوگا. اب اس حوالے سے وہ کیا کہہ رہی ہیں، آئیے سنتے ہیں. کل انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بھی یہ یہاں سے سن رہا ہوں کہ شاید یہ کیس شاید ختم ہو تو کسی اور جگہ پہ منتقل کر رہے ہیں. پتہ نہیں وکلا نے بتایا ہوگا، وہ وکیل بھی آئے ہوئے تھے کہ یہ سننے میں ہی آ رہا ہے، یا پتہ نہیں جیل والوں نے بتایا ہوگا. اچھا، آپ نے بات سنی جی علیمہ خانم کی. وہ کہہ رہی ہیں کہ آئسولیشن میں رکھنے کی تیاری. وہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جیل کا جو منتقل کیا جائے گا اڈیالہ سے. تو میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ نہ خیبر پختونخوا نہ بنی گالہ، کپتان نے رہنا ہے صرف اڈیالہ. کہاں رہنا ہے؟ اڈیالہ، کیونکہ اڈیالہ کے چانسلر ہیں. اور میں یہ بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جو اڈیالہ کا چانسلر ہے وہ اپنی مدت پوری کرے گا. تو یا تو کوئی اور بندہ آ جائے نا کہ ان کو عہدے سے ہٹا دیا جائے چانسلر کے، تو پھر اگر چانسلر بھی اڈیالہ کا انہوں نے رہنا ہے تو پھر یہی وہیں پر رہیں گے نا. پھر کسی اور مقام پر ان کو منتقل نہیں کیا جائے گا. یہ قاسم مارکیٹ والا شوشہ کبھی چھوڑ دیا، کبھی بنی گالہ والا شوشہ آ جاتا ہے، کبھی بنی گالہ کی صفائیاں شروع پڑتی ہیں، کبھی جناب روغن ہو جاتا ہے، تازین و رائش ہو جاتی ہے. تو یہ تمام کے تمام وہ منجن ہیں جو کہ سن کر یہ وہ پرانے جو ٹریلرز ہیں وہ ہم بار بار دیکھ کر اکتا چکے ہیں. تو اب ان کو نئی کو بات کرنی چاہیے. ہاں، بات کیا ہے جی کہ ان کو پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جی پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے اس نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس میں جو GHQ حملہ کیس ہے اس کا جیل ٹرائل نہیں ہوگا. اس کا ٹرائل جو ہے وہ جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے اس کو ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کریں گے جو اڈیالہ کے چانسلر ہیں، یعنی مجرم کانویکٹ عمران احمد نیازی صاحب وہاں سے جوائن کریں گے. اور پھر وہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک سماعت ہوئی تھی ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی پہلے بھی. تو اس میں جو خان صاحب ہیں وہ شرکت کرنا پسند نہیں کرتے کیونکہ ان کی میل ملاقات نہیں ہوتی. اب جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے جب وہ آئیں گے تو نہ جناب لوگوں سے ملاقاتیں ہونی ہے، نہ سیاسی معلومات ملنی ہے، نہ اس طریقے کا معاملہ ہو سکے گا. تو پھر ان کو اس پر بڑی تکلیف ہوگی. سو لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ ان کی میل ملاقاتیں جاری رہیں. جو اڈیالہ جیل ہے وہ ماسی وڑا جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے، اس کی رونقیں بحال رہنی چاہیے. لیکن پنجاب حکومت کہتی ہے کہ نہ چن نہ انج نہیں. اور یہ ویسے جو نہ چن نہ انج نہیں، یہ جو بھرت صاحب ہیں صوبائی وزیر، یہ انہوں نے کہا تھا. بہرحال اس وجہ سے پنجاب حکومت کو آپ ایٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس والے سے، کیونکہ اس وقت تک وہ پنجاب کے صوبائی وزیر ہیں. آگے بڑھتے جی. فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ ہے وہ نابالغ ہے. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ سہیل آفریدی صاحب کو کوٹ لکھپت جیل جا کر جو شاہ محمود قریشی صاحب اور دیگر وہاں پر قیدی ہیں ان سے ملاقات کرنی چاہیے. وہ کیا کہہ رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں. صرف اڈیالہ آنا جانا ہم دیکھ رہے ہیں. آپ لاہور آئیں، کوٹ لکھپت جیل جائیں، شاہ محمود قریشی سے، اجاز چودھری صاحب سے، محمود الرشید سے، ڈاکٹر یاسمین راشد سے، عمر چیمہ سے، ان سے مشورہ لیں. یہ آپ کو کوئی عقل کی بات بتائیں گے. آپ کی جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے وہ سیاسی طور پہ نابالغ ہے. ان کو کچھ پتہ نہیں انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اسی طریقے سے جو ضمانتیں ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کی وہ فوراً سنی جانی چاہیے اور ان کا حل ہونا چاہیے. جو اس وقت پاکستان کو خطرات درپیش ہے مشرقی سرحد کے اوپر اور مغربی سرحد کے اوپر، اس کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ماحول بہتر ہو، سیاسی ماحول بہتر ہو. اور سہیل آفریدی صاحب کو ہر وقت ایک جنگجو ماحول کا جو مشورہ لوگ دے رہے ہیں اس کے بجائے عقل کی بات سننی چاہیے اور انہیں معاملات کو بہتر کرنے کی توجہ جو ہے ان کو وہ اس طرف دینی چاہیے. اچھا، بڑی مناسب بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ جناب وہ لوگ یعنی پارٹی کے ہی جو ہے لیڈرشپ ہے جو فرسٹ ایئر کی مطلب جو ہے وہ عمران خان کے بعد اگر دیکھیں تو نمبر 2 شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، لیکن ان کی کوئی یعنی وقت نہیں ہے. کوئی ایک شخص بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان سے ملاقات کے لیے وہاں گیا ہو. اور ہمارے ذرائع جو بتاتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب جب ان کا سائفر کیس چل رہا تھا عمران احمد نیازی صاحب کے ساتھ،
تو اس کیس کے اندر انہوں نے خان صاحب نے ڈائریکشنز دی تھیں کہ میری بات کیا کریں، شاہ محمود کا ذکر میرے ساتھ آپ نے نہیں کرنا. پھر اس کے بعد ان کا ذکر بھی کم ہونا شروع پڑا. پھر کبھی جناب ان کے بیٹے کو غدار کہہ دیا جاتا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ دوسرے پہ مل گیا ہے. پھر ان کی جو صاحبزادی ہیں جو مہربانو قریشی صاحبہ، وہ بڑی بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ تحریک انصاف کی حمایت بھی کرتی ہیں. لیکن آج کل لگتا ہے کہ سردیوں کا موسم آ رہا ہے، ٹھنڈی پڑی ہوئی ہیں آج کل. وہ نہ ان کے وہ ٹویٹس اس طرح کے زیادہ دکھائی دے رہے ہیں، نہ ہی وہ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر آگے آتی ہیں. زین قریشی صاحب بھی جو ہیں وہ ان کے اوپر بھی مقدمات موجود ہیں. سو لہٰذا جو فواد چودھری صاحب بات کر رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی یا بیگم یاسمین راشد ہو جائیں یا دیگر لوگ ہو جائیں، تو ان لوگوں کو کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے نا جی. اسی وجہ سے جو دوسرے لوگ کنوکٹ ہوئے ہیں، جس میں وہ احمد چٹھا صاحب ہیں، عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں، اس میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، جو کہ تعلق صاحبزادہ صاحب کا تو اپنی جماعت ان کی اپنی الگ ہے، لیکن ایک قسم کے وہ ضم ہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر. پھر جو عمر ایوب صاحب ہیں، وہ اب دیکھیں وہ بھی نہیں جا رہے. باتیں تو بڑی گلا پھلا کے کرتے تھے بات. شبلی فراز صاحب، ان میں سے ایک شخص نے بھی سرنڈر نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کہ جناب اگر ہم جیل میں جائیں گے تو ہماری کوئی بات ہی نہیں پوچھے گا، ہمارے بارے میں کسی نے سوچنا بھی نہیں ہے، ہم بالکل گمنام ہو جائیں گے، سیاست ہماری ویسے ہی ختم ہے، تو بالکل ہی تباہ ہو جانا ہے. اور جیل میں سردیاں بھی برداشت کریں، گرمیاں بھی برداشت کریں، تو وہ پاگل ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم نے نہیں آنا. اور اسی یعنی اس چکر کے اندر انہوں نے اپنا جو ہے وہ اپیل کا حق بھی انہوں نے کھو دیا ہے. اسد عمر صاحب نے جناب آگے بڑھتے ہیں کہ انہوں نے تنقید کی ہے اسد عمر صاحب نے شیخ وقاص اکرم صاحب کے اوپر. وہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ خود گولی نہیں کھا سکتے تو وہ پھر اپنے کارکنان کے یا قوم کے نوجوانوں کو سامنے کھڑا نہ کریں. یعنی گولی تو ایک انہوں نے ویسے بات کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ریاست مخالف وہ خود کھڑے ہوتے نہیں ہیں. یعنی اس احتجاج جو ہوتا ہے اس کے اندر خود فرنٹ لائن کے اوپر جو لیڈرشپ آتی نہیں ہے، لیکن ورکرز کو آگے بھیج دیتی ہے. اور پھر جو لیڈرشپ آتی بھی تھی یعنی علی مین گنڈا پور صاحب، تو وہ پتلی گلی پکڑ کے جناب فرار ہو جاتے تھے. بشرا بیگم آئی ہیں تو وہ بھی ڈی چوک چھوڑ کر بھاگ گئیں. یہ تو تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ بھاگنے میں آج بھی جو ہے نا وہ گنڈا پور صاحب کا جو ریکارڈ ہے وہ قائم ہے. اور وہ آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ پیدل چل کے کئی دفعہ نکلے ہیں، کبھی کیسے انہوں نے کہانیاں سنائی اسمبلی میں آ کر. لیکن یہی بات ہے جی کہ اب اسد عمر صاحب کی جو گفتگو ہے ذرا وہ شیخ وقاص اکرم صاحب سے متعلق سنیں. شیخ وقاص صاحب سے یہ پوچھنا چاہیے آپ کو سوال کہ 26 نومبر کو ڈی چوک جن کو آپ نے بھیجا تھا ان کے بچے نہیں تھے، ان کے ماں باپ نہیں تھے؟ یہ بالکل میں آپ کو سامنے بھائی میں ڈی چوک پہ جا کے گولی کھانے کو تیار نہیں ہوں. اس لیے اسد عمر نے کھڑے ہو کے کہا کہ میرے خیال میں یہ حکمت عملی ٹھیک نہیں ہے، میں اس حکمت عملی کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتا، اس لیے کوئی بہتر سیکرٹری جنرل آئے جو اس حکمت عملی کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. یہ تو آپ کر سکتے ہیں نا، یہ تو بالکل ٹھیک ہے. میں کیونکہ میں گولی نہیں کھا سکتا اس لیے میں نہیں جیسے تنقید کر سکتا کہ سلمان اکرم راجہ گولیاں کیوں نہیں کھا رہا، شیخ وقاص گولیاں کیوں نہیں کھا رہا. میں بھی نہیں کھا سکتا، میری بات ان کی سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر گولیاں نہیں کھا سکتے تو بھائی جس کم سے کم اپنے ورکرز کو گولیوں کے سامنے نہ کھڑا کرو، اور پھر کوئی ایسی حکمت عملی لے کے آؤ جس سے عمران خان اس امید پہ نہ بیٹھا رہے کہ میں یہ سارے لوگ باہر نکلیں گے اور باہر نکل کے اس کے بعد جو ہے مجھے رہائی ملے گی. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ کم سے کم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ عمران خان کے سامنے جا کے سچائی بیان کر دیں اور بولے خان صاحب یہ کام ہم نہیں کر سکتے، اگر آپ کے خیال میں کوئی اور بہتر کر سکتا ہے تو اس سے کروا. جی آپ دیکھ لینا جی کہ یہ تنقید کر رہے ہیں. یہ اسد عمر صاحب نے مطلب بات کچھ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسٹریٹ فارورڈلی کہ قوم کے نوجوانوں کو اکسا کر احتجاج کے اوپر جو لیڈرشپ ہے وہ بھیجتی ہے. اور یہ حقیقت ہے، یہ تحریک انصاف کا وتیرہ ہے. جو لیڈرشپ ہے وہ بیٹھ جاتی ہے جناب ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر، وہ وہاں پر نیریٹو جو ہے وہ بلڈ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اپنی سیلف پروجیکشن اس میں ان کا پرائم ایجنڈا ہوتا ہے. لیکن سیکنڈ ہوتا ہے کہ ہم پارٹی کی بات کریں گے، پھر وہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہم کلپ شیئر کریں گے تو ہم اور مشہور ہوں گے، اور پھر ہم بتائیں گے جی ہم پارٹی کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. جنہوں نے بہت کچھ کرنا ہوتا ہے وہ فرنٹ لائن سے آ کے لیڈ کرتے ہیں. لیکن یہ تو لیڈ کرنے والے نہیں ہیں، یہ بیسیکلی قربانی نہیں دینی. انہوں نے جس بندے نے لیڈ کیا تھا 9 مئی کے بعد شیر افضل مروت، اس کو تو اٹھا کے باہر پھینک دی ہے. کبھی اس کو ٹاؤٹ کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں. اچھا علی بن گنڈا پور کو بھی ولن بنا کے پیش کیا. کس نے؟ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے. ایک بندہ جو اچھا ہوتا ہے پھر کچھ عرصے کے بعد وہ بہت ہی برا ہو جاتا ہے، بڑا ہی پیڑا ہو جاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. پنجاب کے حوالے سے، لاہور کے حوالے سے بات آپ کو بتاؤں تو جو سموگ ہے اس معاملے کے اوپر مریم اورنگزیب صاحبہ نے کچھ ماسک دکھایا کہ جی آنے والے چند سالوں میں یعنی کچھ عرصے بعد وہ کہہ رہی ہیں کہ اس طرح کے ماسک جو ہے وہ پہننے پڑیں گے. اور پھر یہ گیس کا یعنی آکسیجن سلنڈر آپ کو رکھنا پڑے گا، کیونکہ جو آپ کی فضا ہے
وہ اتنی زیادہ آلودہ ہو جائے گی. وہ کیا کہہ رہی ہیں آئیے سنتے ہیں. This is the mask to manage this kind of pollution. So we all will have to wear this mask. ضرورت پڑ جائے گی ہم سب کو یہ والا ماسک لینے کے لیے, and this we all will have to have at our homes continuously. جیسے برتن ہے نا گھر میں, یہ آپ کو رکھنا پڑے گا, بیکاز پیرنٹس ہیں, بچے ہیں, بزرگ ہیں, جب یہ ایئر کوالٹی افیکٹ ہوتا ہے تو یہ ہر گھر کا پرماننٹ فیچر ہو جائے گا اگر آپ لوگوں نے, ہم لوگوں نے, سب نے مل کر آج ان چیزوں کو نہ دیکھا یا اس کی طرف سینسٹیوٹی نہ دکھائی. آپ نے مریم اورنگزیب صاحبہ کی بات سنی ہے, تو یہ حقیقت ہے کہ جب تک حکومت تو یعنی انفورسمنٹ اس کا کام ضرور ہے, حکومت نے ایک لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے, لیکن بات وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ لندن کے اندر جو پولوشن تھی اس میں جو ایئر کوالٹی انڈیکس کو بہتر کرنے کے لیے وہاں کے پھر عوام نے کوآپریٹ کیا ہے. یہاں پر تو ہمارے ہاں بھٹوں کی جناب وہ اینٹیں بن رہی ہوتی ہیں, ہمارے ہاں تو جو فصلوں کے بعد جو اس کی ریمینز ہوتی ہیں ان کو جلا دیا جاتا ہے, ہمارے ہاں جو فیکٹریز ہیں ان کے اندر جو فلٹرز لگانے ہوتے ہیں ہم وہ فلٹرز نہیں لگاتے, پھر ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا, پلاسٹک کو جلاتے ہیں. یعنی ہم نے تو مطلب اس طرح لگتا ہے, اور گاڑیاں ہماری ایسی ہوتی ہیں ڈیزل کی پرانی کہ دنیا میں لو امیشن کارز کو جو ہے وہ الاؤ کیا جاتا ہے. ایم او ٹی ٹیسٹ ہوتا ہے لندن کے اندر, جو گاڑی ایم او ٹی فٹنس ٹیسٹ پاس نہیں کرتی اس کو یعنی روڈ پر آنے کی اجازت نہیں ہوتی. لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹلی کیا ہے, جو پرانے ماڈل کی گاڑی ہے جس کے اندر سے جناب ساری پولوشن نکل رہی ہے اس کو بھی الاؤ کر دیتے ہیں, چلتی کا نام گاڑی ہے. ہمارے ہاں تو ایسے معاملہ چل رہا ہے وچ از ویری انفارچونیٹ, اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں جی. آخری خبر میں چاہ رہا تھا کہ یہ ڈسکس کر لوں, کہ میں نے پچھلے ولاگ میں سٹارٹ کرنی تھی بات, لیکن میں نہیں کر سکا. جو ہماری اس وقت سیز فائر ہوا ہے اور جو ایک جوائنٹ ڈیکلریشن آیا ہے, اور جس میں ہمارے جو ثالث ممالک تھے ٹرکی اور قطر, ان کی بھی ان پٹ شامل ہے. تو یہ اب دوبارہ جو ہے وہ 6 نومبر تک یہ سیز فائر ہے, اور اس کے بیچ میں اس چیز کو جانچا جائے گا کہ کیا کوئی وائلیشن تو نہیں کر رہا. اب یہ پاکستان نے جو یہ سیز فائر کیا ہے یہ کیوں کیا ہے, اس میں دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو ہم نے امن کو ایک موقع اور دیا, دوسرا یہ ہے کہ ہم نے یہ بات کی کہ ہم مانیٹر کریں گے کہ طالبان جو ہے وہ کیسا بیہیو کرتے ہیں. اور ایک بات میں اور بھی کرنا چاہوں گا کہ اب بیچ میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹی ٹی پی ہے فتنہ الخوارج, ان کے ساتھ افغانستان کی جو طالبان رجیم ہے ان کے ساتھ وہ ڈیٹیچ کرتی ہے خود کو, یا ان کے ساتھ وہ پہلے کی طرح اٹیچ رہیں گے, یہ میٹر زیادہ کرتا ہے معاملہ. اور جو وہاں کے اس وقت ہیبت اللہ صاحب ہیں ان سے متعلق آج پاکستان کے اندر جناب یہ ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر. وہ کہتے ہیں جی کہ افغان سپریم کمانڈر ملا ہیبت اللہ جو ہے وہ تھینک یو ہیبت اللہ, یہ ٹرینڈ ہے جی. اب یہ کیوں چل رہا ہے؟ وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو مذاکرات ہو رہے تھے ان کی ناکامی جب ہونے والی تھی, تو پھر کیونکہ کچھ ٹھوس کرنے کے حوالے سے کچھ شواہد تو ہم نے دیے تھے, تو پھر افغانستان کی جو قیادت تھی, جو لیڈرشپ وہاں بیٹھی ہوئی تھی مذاکرات کے اندر, وہ لفظی جمع خرچ کر رہی تھی. تو پھر انہوں نے ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے لیے انہوں نے ہمیں جو فتنہ الخوارج کے ایک سینئر رہنما جس کو کل جو ہے جہنم واصل کیا گیا ہے, جس کا نام ہمیں بتایا تھا جی مفتی مزاحم, اس کی جو لوکیشن ہے وہ فراہم کی گئی ہے جو افغان طالبان ہیں ان کی جانب سے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بات جو ہے جو افغان جرنلسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں. اب آپ ان کا ٹویٹ دیکھیں جی وہ کیا فرما رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی, انگلش میں ٹویٹ ہے ان کا, اور میں اس کو تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں ان کا ٹویٹ. ان کا نام ہے جی, جو جرنلسٹ ہیں ان کا نام ہے تاج الدین سروش. یہ کہتے ہیں کہ دی طالبان اینڈ پاکستان آر بیک ایٹ نیگوسیشن ٹیبل ان استنبول. Interestingly, when they returned to the negotiating table, Pakistan kills the deputy leader of the Tehreek-e-Taliban Pakistan, Mufti Mazahim in Bajod. یہ پاکستان کا علاقہ باجوڑ. It assumes that the Taliban revealed his location to Pakistan in order to gain trust. Now, with the deal over the TTP deputy leader, it is not unlikely that the two sides will reach an agreement, at least for the short term. اب یہ انہوں نے کل کیا جی 5:30
सॉरी 3:10 पर ये ट्वीट किया उन्होंने, और 30 अक्टूबर 2025 की इसकी तारीख जो है जो वो गिवन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जी, हम चाहते हैं कि ये अमन ही जो है वो हो इन दोनों ममालिक के दरमियान। आप पड़ोसियों को अपने तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन इस वक्त मैं अगेन वो बात रिपीट करूँगा कि किस तरह बिहेव करते हैं अफ़गान तालिबान। वैसे अगर मुझसे पर्सनली तौर पर आप पूछें तो मुझे उनकी तरफ से जो है वो डबल गेम की उम्मीद है। सिंसियरिटी जो है बज़ाहिर मुझे उनकी फितरत में दिखाई नहीं दे रही। यही आज की अपडेट्स हैं जी। इंशाल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।